کاش مجھے کوئی میرے وہ 4 ہفتے لوٹائے۔ یہ ہٹلر کے وہ الفاظ تھے جو وہ اپنے آخری دنوں میں چیخ چیخ کر کہتا تھا۔ یہ 4 ہفتے کون سے تھے؟ ایک اسٹریٹجسٹ، مصور، بہادر، طاقتور ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کیسے لڑی اور کیوں ہاری؟ اس کے آخری دن کیسے گزرے؟ وہ بچ نکلا یا مارا گیا؟ اس کی لاش کہاں گئی؟ دوستوں، میں اسیب الاسلام اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ پیورر بننے کے بعد ہٹلر نے عالمی معاہدے توڑ دیے۔ اس نے بے روزگار جرمنوں کو لاکھوں کی تعداد میں فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ 1933 میں جرمنی ہتھیاروں پر انہوں نے صرف 3.5 بلین مارک کا خرچہ کیا۔ 1939 تک یہ خرچہ 26 بلین مارک تک پہنچ چکا تھا۔ ہتھیاروں پر اتنی تعداد میں خرچہ کرنے پر جرمنی میں تیل، لوہے کی 3 گنا ضرورت بڑھ گئی۔ جرمنی میں اتنی ملازمتیں پیدا ہو گئی کہ کوئی بے روزگار نہ رہا اور جرمن کی فوجی طاقت بھی 3 گنا بڑھ گئی، یعنی ایک تیر سے 2 شکار۔ یوں جرمنی کو ملٹری ویپن میں تبدیل کر کے ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنا دیا۔ اس کا پہلا ارادہ تھا کہ جرمنی سے چھینے گئے علاقوں کو واپس لے لے۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد جرمن سے بہت سے علاقے چھینے گئے تھے، جن میں رائن لینڈ، سوتن لینڈ اور بہت سے ایسے علاقے تھے جو جرمنی کا حصہ تھے لیکن اب فرانس کی کالونیز بن چکی تھی یا برٹش کی کالونیز بن چکی تھی یا ایک آزاد ریاست کے تحت وہ دوسرے ریاست سے مل چکی تھی۔ ہٹلر نے تمام یورپی ممالک مثلاً آسٹریا کی طرح تمام کو اپنے ساتھ ملانے اور ایک بڑا ملک بنانے جو عالمی طاقتوں کو چیلنج کر سکے، اس کا منصوبہ بنا دیا تھا۔ ہٹلر چاہتا تھا کہ وہ یورپی ممالک کو اتنا طاقتور ایک کمبائن اور یونائٹڈ ملک بنائے تاکہ وہ عالمی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ برطانیہ، فرانس اور بہت سے ممالک سے انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ ہٹلر نے پہلے اپنا علاقہ رائن لینڈ کا رخ کیا، جو کہ اسے چھینا گیا تھا۔ ہٹلر اسے لینے کے لیے روانہ ہوا۔ مارچ 1936 میں جرمنی فوج رائن لینڈ میں داخل ہو گئی اور ایک بھی گولی چلائے بغیر رائن لینڈ پر قبضہ کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس نے مزاحمت نہیں کی، یوں ہٹلر کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس نے اگلا نشانہ آسٹریا کو بنایا، لیکن آسٹریا اٹلی کے حکمران موسولینی کے ہاتھ میں تھا۔ ہٹلر نے ایتھوپیا پر اٹلی کے حملے کی حمایت کر کے موسولینی سے آسٹریا پر قبضے کی اجازت مانگ لی۔ 1938 میں جرمن فوج نے آسٹریا پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا۔ پھر ہٹلر نے چیکوسلوواکیہ سے سوتن لینڈ کا علاقہ مانگا۔ اس نے برطانوی وزیر اعظم سے کہا کہ یہ اس کی آخری ڈیمانڈ ہے، سوتن لینڈ جرمنی کو دے دے، پھر میں کوئی اور علاقہ نہیں مانگوں گا۔ انہوں نے ہٹلر کی بات مان لی اور یہ علاقہ بھی جرمنی کو مل گیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے چیکوسلوواکیہ میں بغاوتیں کروا کر اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پھر ایک ایک کر کے انہیں ہڑپ کر لیا۔ ہٹلر نے چیکوسلوواکیہ کے صدر سے اس دوران ملاقات کی۔ انہوں نے صدر کو اتنی دھمکیاں دی کہ صدر صاحب خوف سے بے ہوش ہو گئے اور انہیں انجیکشن لگا کر ہوش میں لانا پڑا۔ چیکوسلوواکیہ کے بعد انہوں نے پولینڈ کی طرف توجہ دی۔ تب تک دنیا ہٹلر کا کھیل سمجھ چکی تھی۔ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ہٹلر اپنا ہر ایک وعدہ توڑ دیتا ہے، اس لیے اس کی کسی بھی بات پر یقین نہ کی جائے۔ برطانیہ اور فرانس نے پولینڈ کے ساتھ ایک فوجی معاہدہ کر لیا کہ اگر جرمنی نے ان پر حملہ کیا تو وہ پولینڈ کا ساتھ دیں گے۔ پولینڈ اور جرمنی کی سرحد پر حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ 31 اگست کو جرمن فوجیوں نے پولش شہروں کا بیس بدل کر ایک جرمن ریڈیو اسٹیشن پر حملہ کیا۔ ہٹلر نے الزام لگایا کہ یہ حملہ پولینڈ نے کیا ہے۔ اگلے روز ہٹلر اپنے 15 لاکھ فوج کے ساتھ دشمنوں پر چڑھ دوڑا۔ پولینڈ کی 10 لاکھ فوج بھی سامنے آئی۔ ہٹلر نے پولینڈ میں برطانیہ، فرانس کو کیسے شکست دی اور انہوں نے پولینڈ کے 10 لاکھ فوجیوں کو کیسے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ دوستو، اس کے لیے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔